الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سچی توبہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ سبحان اللہ۔ توبۃ النصوح کا معنی ہے سچی اور خالص توبہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا، بندہ گناہ پر شرمندہ ہو، اللہ پاک کے حضور معذرت کرے، پھر کبھی اس کی طرف نہ پلٹے، جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان ہیں، ہر آدمی خطا کرتا ہے، ہر آدمی خطا کرتا ہے، بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ پھر ارشاد فرمایا، تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، اللہ کریم تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے توبہ کے لیے مغرب کی جانب ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی راہ ہے۔ یہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، یعنی قیامت نہ آ جائے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ پیارے اسلام بھائیوں، گناہ پر اس لیے اللہ پاک کی نافرمانی ہے، گناہ پر اس لیے کہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دینا، یہ ہے پہلا رکن توبہ کا۔ یعنی گناہ کو کیا ہے نا، اس پر یہ نادم ہو، پریشان ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانا، یہ دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ سچے دل سے پکا ارادہ کرنا کہ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ سے ہو بجا لانا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ گناہ کی تلافی کا مطلب یعنی گناہ کا اثر مٹانا، مثلا نمازیں چھوٹی ہوں تو وہ قضا کر لینا، ناغے کیے ہوں، روزے یعنی روزے رکھنے میں ناغا ہوا ہو تو روزے رکھ لینا، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پورا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کر لینا، جس کا اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا مال لوٹا ہے تو اس کو واپس کر دینا، یہ بھی گناہ کی تلافی ہے۔ بات سمجھ گئے کہ توبہ کے 3 رکن ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ نادم ہو کے پریشان ہو کے وہ گناہ چھوڑ دینا۔ نمبر 2 آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ آنا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، یعنی معافی مانگنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے یہ گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس پر سچی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الکریم وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔